الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وزهق الباطل آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا علم و عرفان کے سلطان ہے اعلیٰ حضرت، علم و عرفان کے سلطان ہے اعلیٰ حضرت، درس و تدریس کے ذیشان ہے اعلیٰ حضرت. نجد کے باغ کا ایک پھول نہ رہ پائے گا، صرف آندھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت، صرف آندھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت. عزیزان ملت اسلامیہ، تلاوت کردہ آیت کریمہ سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مخبر صادق پیغمبر اسلام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ محفل پاک مجدد دین و ملت، مجدد میں اعتمادیہ، آیات من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی جانب منسوب ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت غیر معمولی خوبیوں کی حامل تھی، بلکہ آپ بلا شبہ اس طرح سمجھ لے کہ امام اہل سنت جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانہ فتنوں کا دور تھا. جس طرح سے 72 حسینی میدان کربلا میں سارے یزیدیوں پر بھاری تھے، اسی طریقے سے آج کا تنہا رضا 72 فرقوں پہ بھاری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بذات کو اگر سمجھنی ہے تو آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ آپ آل رسول کے در پہ جائے اور آل رسول سے آپ پوچھیں ابو البرکات سے کہ اے آل رسول ابو البرکات مارح ربی، آپ ہمیں بتائیں امام احمد رضا کون ہے؟ تو وہاں سے آج بھی آپ کو آواز آئے گی اور یہ آواز آپ کو یہ صدا ملے گی کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان سلامت رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا قلم اٹھایا علم حدیث کے معاملے میں تو آپ کے سامنے بڑے بڑے محدثوں کی تحقیق فیل ہوتی ہوئی نظر آئی. جب آپ نے فتاوی کی روشنی میں اپنے قلم کو اٹھایا، بڑے بڑے علامہ ابن عابدین جیسے شامی جیسے فتاوی آپ کے سامنے ہیج نظر آئے. امام اہل سنت کے علم کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ جب استاذ علم والا ہوتا ہے تو شاگرد بھی علم والا ہوتا ہے. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ، علامہ صدر الافاضل اور علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے ایک مایہ ناز علماء گزرے ہیں. اسی زمانے میں جب آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ایک نام اور ایک شخصیت آپ کے سامنے آئے گی، جس شخصیت کا نام مولانا ابوالکلام آزاد تھا. یہ چونکہ عربی نسل کے تھے، انہیں عربی دا پہ اپنی بڑی ناز تھی، یہ بہت بڑی عربی دا تھے. یہ اپنے آپ کو ناز کرتے تھے کہ میرے جیسا ہندوستان کے اندر عربی بولنے والا کوئی موجود نہیں ہے. اور اسی زمانے میں امام اہل سنت سے انہوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا اور کہا جو بریلی کا احمد رضا ہے میں چاہتا ہوں میں اس سے مناظرہ کروں. امام اہل سنت کی بارگاہ میں جب آپ کی آواز کو پہنچائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ہے کہ عربی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، میرا امام فرماتا ہے میں تو کیا میری جوتیاں بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے میرے شاگرد ہی کافی ہے. آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا. سر فہرست علامہ صدر الافاضل کا نام آتا
आता है, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन मलकुल बिहारी का नाम आता है, और तमाम शागिर्द जो आपके थे आपने तैयार करा कर दिल्ली के सरजमीन पे भेजा और कहा जाकर के उससे कह दो कम वक्त को कि इमाम अहले सुन्नत मुनाजरा नहीं करना चाहता, बल्कि उसके लिए तो मेरे शागिर्द ही काफी है। जब आपके शागिर्द पहुंचते हैं मकाम मुतय्यना पे एक बड़ा स्टेज लगाया जाता है। अब अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा माइक को थामते हैं और ऐलान करते हैं, ऐ अबुल कलाम आजाद, तुझे अपनी अरबी दानी पे बड़ी नाज है, तू ये समझता है तेरी अरबी का मुकाबला हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है। अरे आज मुनाजरा किया जाएगा और अरबी ही में मुनाजरा किया जाएगा, लेकिन एक शर्त मेरी है। उसने कहा कौन सी शर्त है? तमाम लोग फरीकैन के आपस के सामने बैठे थे, अबुल कलाम के मानने वाले लोग भी थे, इमाम अहमद रजा के मानने वाले लोग भी थे। दोनों जानिब से स्टेज लगाया गया था। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मौलाना अबुल कलाम आजाद, तुझे अपनी अरबी दानी पे बड़ी नाज है ना, आज अरबी में मुनाजरा होगा मगर बगैर नुक्ते वाली अरबी बोली जाएगी। जब अबुल कलाम आजाद ने इतना सुना तो कहा बगैर नुक्ते वाली अरबी मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो दुम दबा के भाग गया और फिर दुनिया ने देख लिया कि रजा के शेरों ने ऐसा सिक्का जमा दिया कि हर चार जानिब से आवाज आने लगी और आशिकों ने यह अरीजा पेश कर दिया और क्या कहा कि जिधर भी कान लगाओ, जिधर भी देखते जाओ, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अब जब मुनाजरा हार जाता है, अल्लामा जो है मलकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी खड़े होते हैं, अल्लामा सदरुल शरिया खड़े होते हैं, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के हम सबक साथी थे। आपने कहा कि ऐसे जज साहब आप ये बताओ आपने ये दावा कैसे कर दिया था कि बगैर नुक्ते वाली अरबी बोली जाएगी? अगर मुनाजरा हो जाता तो हो सकता है हम हार जाते। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों सुनो सुनो, मैंने ऐसे नहीं ऐलान किया था, बल्कि मैं जब माइक पे खड़ा हुआ मुझे अपने इल्म पे नाज नहीं है। मैंने जब अपने दाई जानिब देखा तो गौसे आजम खड़े हुए नजर आ रहे थे, मैंने जब अपने बाई जानिब देखा इमाम अहले सुन्नत खड़े हुए नजर आ रहे थे और गौसे आजम ने मुझसे कहा था, ऐ मेरे बेटे नईमुद्दीन आज तो ऐलान कर दे बगैर नुक्ते वाली अरबी में गुफ्तगू होगी। मैंने कहा था गौसे आजम से मैं बोल नहीं सकता हो, तो गौसे आजम ने कहा था, ऐ नईमुद्दीन ऐलान करना तेरा काम है और बगैर नुक्ते की अरबी बोलना मेरा काम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इमाम अहले सुन्नत के इल्म का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जिसके शागिर्द इतने काबिल हो, जिसके जो है तलबा इतने माया नाज अरबी दा हो, इतने इल्म रखने वाले हो, तो उस उस्ताद का आलम क्या होगा। और बरेली के इमाम ने जिस जमाने में कदम रखा वो जमाना फितनों का दौर था। हर चार जानिब से मुस्तफा जाने रहमत के नामूस पे हमले किए जा रहे थे। कोई कह रहा था इसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। कोई कह रहा था मोहम्मद अरबी जो है वो दीवार के पीछे की खबर भी नहीं रखती है। बरेली के इमाम ने फरमाया तुम मेरे इमाम मेरे नबी पर एतराज करते हो? अरे बरेली के सरजमीन से आज भी और कयामत तक आवाज आती रहेगी, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बरेली के इमाम ने हर फिरकाए बातिला को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज लोग ये भी एतराज करते हैं कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ने लोगों को काफिर बनाया है, उम्मत मुस्लिमा में तफरका डाला है। मैं उनसे कहता हूँ अरे अक्ल के अंदर होश के नाखुन लो, अहमद रजा हर किसी के समझ में नहीं आता है। बरेली के खानवादे के लोग हर किसी के समझ में नहीं आते हैं, ये उन्हीं के समझ में आते हैं जो इल्म के अपने आप में माया नाज होता है, जो इल्म में बेमिसाल होता है। अगर अहमद रजा को समझना है तो मुझ जैसे इंसान जो है कुछ नहीं जानते वो अहमद रजा को नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको अहमद रजा को समझना है तो आप तफरकाबाजी की नजर से मत देखो, बल्कि आप तअस्सुब की ऐनक उतार करके देखो, तब आपको रजा समझ में आएगा। इमाम अहले सुन्नत ने कभी किसी को काफिर नहीं कहा, हाँ उसी को मेरे इमाम ने काफिर कहा है जो कुफ्र का मुस्तहिक था, इसलिए कि जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, जिसने नबी की अज़वाज की शान में गुस्ताखी की,
جس نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، تو سنی مسلمانوں تم بتاؤ، اگر تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دے، اگر تمہارے ماں کو کوئی گالی دے دے، تم سالوں سال اس سے بات بھی نہیں کرتے ہو، قطع تعلق کر لیتے ہو، تو جو نبی ہمارا امام ہمارا جو ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے، جو نبی ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، جس نبی کی شفاعت قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی، جس نبی کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینے کا ہم امیدوار ہیں، اگر اس نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس سے کیسے تعلق برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر اور امام اہل سنت کے قول و فعل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور آخری بتاتا چلو، امام اہل سنت جو ہے وہ صرف علم کے پہاڑ نہیں تھے، بلکہ میرا امام تقوی کا بھی پہاڑ تھا، میرا امام جو ہے وہ پرہیزگاری کا بھی پہاڑ تھا۔ امام اہل سنت کے وصال کے جب آخری ایام آئے تو جو کہ آخری ایام میں شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ بوڑھا جو اپنے گھر سے مسجد تک نہ جا سکے تو نماز جماعت اس پر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت کے وصال میں جب 1 سال باقی تھا تو امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے اپنے خادموں سے کہا، اے میرے خادموں، اب میں چل نہیں سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، جبکہ شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ جماعت چھوڑ سکتے تھے، کوئی آپ کے اوپر گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے رخصت، ایک ہوتا ہے عزیمت، ایک کہتے ہیں ایک کو فتاوا اور ایک کو تقوی کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنت کو شریعت نے رخصت دیا تھا، مگر میرے امام نے رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ عزیمت پہ عمل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، بریلی کا رضا صرف علم کا پہاڑ نہیں ہے بلکہ تقوی کا بھی پہاڑ ہے، پرہیزگاری کا بھی پہاڑ ہے۔ یہی ایک مسئلہ امام اہل سنت کے زمانے میں اور آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ مئی جون کے مہینے میں آیا تو مئی جون کا مہینہ چونکہ شدت کی اس میں گرمی ہوتی ہے، امام اہل سنت کے لاسٹ دن تھے، ایام چل رہے تھے آپ کے وصال کے 1 سال پہلے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو امام اہل سنت نے اپنے شریعت میں اور اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت میں دیکھا کہ وہ انسان جو چل پھر نہ سکے، جو بوڑھا ہو جائے، جو بغیر کھائے ہوئے جس کو برداشت نہ ہو، ایسے انسان کو شریعت میں شیخ فانی کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن بریلی کے امام کا عشق دیکھو، میرے امام نے قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں آپ لکھتے ہیں، اے احمد رضا، اگر تو یہاں بریلی میں نہیں روزہ رکھ سکتا ہے تو نینی تال چلا جا، اس لیے کہ وہاں کا ماحول ٹھنڈا ہے، وہاں تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام اہل سنت نے یہاں پہ بھی رخصت پہ عمل نہیں کیا بلکہ عزیمت پہ عمل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، رضا صرف علم کا پہاڑ نہیں ہے بلکہ رضا تقوی اور پرہیزگاری کا بھی پہاڑ ہے۔ امام اہل سنت کا ہم سنیوں پہ احسان ہے، آج جو ہماری مزاریں، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہم سنیوں کے مسجدیں جو باقی ہے یہ اسی بریلی کے امام کی دین ہے، نہیں تو کسی نے کہا تھا بریلی میں نہ جانے حال کیا ہوتا، ہم تمامی سنیوں کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا عزیزان ملت اسلامیہ تو اس امام کے ہم اور آپ وصال کے دن میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی